آپ کا 5 سال کا زمانہ شروع ہو گیا ابھی سے. اب 5 سال کے اندر آپ نے کیا بننا ہے انشبا کہ آفٹر 5 ایئر کہ 5 سال کے بعد آپ کہاں ہوگے؟ اس کی صورت گری کا اب زمانہ ہے، 5 سال بعد نہیں ہوگا. تب نہیں، اب وقت ہے ان 5 سال کو بنانے کا، کہ تب نہیں، تب تو گزر چکا ہوگا، کہ اب ہے کہ وہ 5 سال کے بعد اہداف لکھ لیے کہ اب اس پر عمل شروع ہو گیا. دیکھو نا، اگر یہ میرے پاس ایسے ایک پاؤ بیج ہوں سرسوں کے، وہ کتنے تقریباً کو ہزاروں تو آ جائیں گے نا ایک مٹھی میں، ایک پاؤ میں. جا کوئی بیج کے پھولوں کے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ میرے ہاتھ میں بظاہر تو وہ بیج ہے ایک پاؤ، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب میرے پاس ایک پورا آموں کا درخت، آموں کا باغ ہے، جب پھولوں کا باغ ہے اس ہاتھ کے اندر. کیوں؟ جب ہم اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے، جب ہم اس کو زمین میں بوئیں گے تو آٹومیٹکلی پروسیس کے گزر کر یہ ایک باغ بنے گا. یہ جو ایک پاؤ سرسوں ہے تو یہ پورا ایک کھیت بنے گا، وہ منو سرسوں اس سے پیدا ہوگی. تو ابھی یہ جو فیصلے ہیں، عمل ہے، بظاہر تو یہ باتیں ہیں، لیکن ان باتوں سے کوئی افیسر بنے گا، ان باتوں سے کوئی عمل سے کوئی ملینئر بنے گا، کوئی بلینئر بنے گا، کچھ جو بھی بنے، لیکن بنے گا ان باتوں سے کہ عمل. دیکھو نا، فیصلے آپ نے کیے ہیں، اب جو کچھ اس کے پیچھے کیا ہے، دیکھو عمل کیا. عمل کا باپ کون ہے؟ عمل کا باپ آپ کا فیصلہ. کہ آپ تو عمل تو وہ کریں گے جو آپ نے فیصلہ کیا. مثال کے طور آپ کا دل کیا کہ میں تھوڑا سا پانی پی لوں، آپ کا دل کیا واش روم چلے، دل کیا تو کس نے، اب جو عمل کیا آپ نے کس کے کہنے پہ کیا؟ دل پہ. لیکن میں نے فیصلہ کیا دل کے کہنے پہ، آپ نے فیصلہ. دوسری چیز کہ ہم عمل کریں، اور تیسری چیز ہم دیکھیں کہ کون سی شے ہمارے لیے کارآمد ہے اور کون سی کارآمد نہیں ہے. کہ جو کارآمد ہے ہم اس پہ فوکس کریں، ہم اپنی توجہ کو اس پہ مرتکز کریں. مثلا آپ کے لیے کارآمد کیا ہے کہ روز میں آپ نے کتنے گھنٹے پڑھنا ہے، کتنے گھنٹے اپنے ماں باپ کی بات سننی ہے، ان کو وقت دینا ہے، کتنے منٹ ٹی وی دیکھنا ہے، کتنے منٹ آپ نے تفریح کرنی ہے، کتنے منٹ آپ نے اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا ہے، سونے کے لیے آپ کے پاس وقت کتنا ہو. تو یہ آپ کو سیکھنا کتنا ہے، جی کون سی چیز کارآمد ہے آپ کے لیے. یا کاروبار کرتے ہیں کہ کون سی پلان، کون سی ٹیکنیکس، کون سی سکیمز، کون سے منصوبے وہ کارآمد ہے اس کو کرنا، وہ جو کارآمد نہیں ہے اس کو چھوڑنا. وہ تعلقات جو کہ آپ کے وقت کا ضیاع ہے وہ سوچیں جو آپ کو فریز کریں، اب ان کو ہم ان سے جان چھڑائیں، ان رکاوٹ بننے والے یقینوں سے ہم ان سے جان چھڑائیں، ہم ان کو پرے کریں، ان رکاوٹ بننے والے یقینوں کو اپنی ذات سے الگ کریں، ہم ان کو پرے کریں. کہ جو یقینوں نے جس نے کہا کہ تم لائق نہیں ہے، کہ تم خوبصورت نہیں ہے، کہ تم پڑھ نہیں سکتا، کہ تم جناح کالج کا ہیرو نہیں بن سکتا، کہ تیرا بینر نہیں لگ سکتا، کہ تو 10 لاکھ ماہانہ اچیو نہیں کر سکتا، یہ رکاوٹ بننے والے یقین، اب یہ غیر اہم چیزیں ان کو ہم نکالیں، ہم اپنی ذات سے ان کو رموو کریں. دیکھو اگر ہم رموو نہیں نہ کریں، ان کو ڈیل نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی ہوگا کیا؟ آپ نے ڈیل نہیں کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بلا؟ وہ چیز آپ کی میموری میں ہے، وہ میموری کس، اور آپ کی جو غلام کون ہے؟ تحت شعور. وہ تحت شعور کرے گا وہی
جو آپ کے شعور کے اندر ہے، بھلے وہ کتنا ہی غلط ہے، آپ کے شعور میں آپ نے رکھا ہوا لکھ کر کہ میں نالائق ہوں، اور کل اللہ کی قسم آپ کو نالائق بنا دے گا۔ کون بنائے گا؟ باہر کی قوت نہیں، آپ کا تحت شعور، آپ کا لاشعور آپ کو نالائق بنا دے گا۔ ایک امریکہ میں نا ایک اسکول میں ان کی یعنی کہ نا کمپیوٹر پہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، مطلب انہوں نے گریڈ کے اعتبار سے نا لسٹیں بنتی سالانہ، جو لائق بچے ہوتے وہ انہوں پہلی رو میں بٹھاتے کلاس میں لائق، وہ جو باقی ایسے پیچھے۔ تو اللہ کی شان، کمپیوٹر کی کلیریکل مسٹیک کی بنا پر جو بچے نالائق تھے، بیک سیٹر، وہ کمپیوٹر کی غلطی کی بنا پر جو اب ٹاپ 10 لڑکے تھے فرسٹ بینچ کے، ان میں ان کا نام آ گیا۔ کن میں؟ ٹاپ 10 میں کن کا نام آیا؟ جو بیک سیٹر تھے، نالائق تھے، ان کا نام کن میں آ گیا؟ ٹاپ 10 میں آ گیا۔ اب جب لسٹ ان کے پاس، ٹیچروں کے پاس لسٹیں آئی، اب دیکھ رہے بچوں کے نام آگے بیٹھنے والے وہ ہیں جو کہ بیک سیٹر ہے، وہ نالائق ہے، وہ واقعتاً دیکھ رہے تھے 2 سالوں سے نالائق۔ اب بڑے حیران، لیکن ان کا ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم سے چلتے، سسٹم اب ان کے آ گیا، جو نام آئے انہوں نے بچوں کو بٹھا دیا، ان کو پیچھے کر دیا۔ اب جا انہوں نے کہا بھی اس کو اسٹڈی کیسی بناتے ہیں، ان کو بدلا نہیں، ایسے چلنے میں۔ تو 1 سال کے بعد اب انہوں نے پوچھا انتظامیہ نے کہ کیا نتیجہ، تو جو ٹیچروں نے کہا کہ شروع میں تو ہمیں 1 مہینہ پرابلم آئی، لیکن آفٹر 1 منتھ تو جیسے وہ پہلے لڑکے تھے ٹاپ 10، ایسے ہمیں کوئی فرق نہیں محسوس ہوا کہ مجھے کبھی نالائق تھے۔ اور ان بچوں سے پوچھا کہ آپ کے اندر کیا چینج آئی، کہتے ہم لائق ہیں، وہ لائق بن گئے۔ اور ان سے پوچھا کہ آپ میں کیا تبدیلی آئی، وہ نالائق ہو گئے۔ اچھا کیا ہوا، کیا سسٹم کیا ہے؟ شعور۔ ان بچوں نے سمجھ لیا کہ ہم نالائق ہیں تو پیچھے آئے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ ہم لائق ہیں تو آگے بٹھایا، سند مل گئی، ریفرنس مل گیا، حوالہ ملا ان کو۔ تو کوئی حوالے بڑی قیمتی بات ہے۔ آپ ایڈیسن کی بات 20 دفعہ میں نے کی ہے، اب میں پھر کرتا ہوں۔ دیکھو ہمارے لیے ریفرنس، حوالہ، یہ اس کو لفظ کو آپ 25 بلکہ میں نے لکھا ہوا ہے، جو بتا رہا تھا کسی کو، حوالے۔ اب ریفرنس یہ رائے ہے، اوپینین آپ کی، کسی آدمی کی رائے کو ہم اوپینین کو رائے ہے آپ کی۔ اب رائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل ہے، اس کا اوپر کا پورشن ہے ٹیبل کا۔ اب یہ چیئر دیکھیں، یہ جو اوپر کا پورشن ہے یہ آپ کی اوپینین ہے کسی بھی معاملے میں، آپ کے والد کی رائے ہے کہ میرے بچے بڑے جینیس ہیں، بچے جینیس ہے، تو ان کی یہ رائے یہ ہے اوپر کا پورشن۔ اور جو آپ کی جو چیئر کے جو لیگس ہیں وہ ریفرنس ہے، وہ ریفرنس ہے۔ آپ چیئر کو، اوپر کے پورشن کو، اس چیئر کو کھڑی ہونے کے لیے لیگس کی ضرورت ہے، اگر لیگس نہیں ہے تو یہ کھڑی نہیں ہوگی۔